جب بھی فریال کسی کا بریک اپ ہوتا ہے تو وہ ایک ڈینائل سٹیج پر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ بندی مجھے چھوڑ کے جائے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نے اس کے ساتھ کتنی ڈیٹیں ماری, میں نے اس کے ساتھ کتنی انویسٹمنٹ کی, میں نے اس کو کتنے گفٹس دیے, میں نے اس کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی, میں اس کے ساتھ کتنا ٹائم اسپینڈ کیا, میں تو روز اس کو گڈ مارننگ گڈ نائٹ کے میسیجز اور وہ ساری چیزیں. تو آپ کی وہ جو میموریز ہوتی ہیں نا وہ آپ کو ڈینائل سٹیج میں لے جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ بندی اور بندہ مجھے چھوڑ کے جائے, اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ واپس آ جائے گی. آپ کو ایک ہوپ ہوتی ہے کہ اس نے کدھر جانا ہے, وہ میری ہے یا وہ میرا ہے. اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ مہینے بعد 2 مہینے بعد یا کچھ ٹائم کے بعد کہ وہ بندہ یا بندی جو روز آپ کے ساتھ کئی گھنٹے بات کرتا تھا, ملتا تھا, سب وہ ایکسچینج آف ایموشنز فیلنگ سب چیزیں تھیں, شیئرنگ تھی, وہ اب ختم ہو گئی ہے, کسی قسم کا کنیکشن نہیں ہے. تو اب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو کسی اور کے ساتھ انوالو ہے, یا وہ واقعی ہی مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے یا جا چکا ہے. تو پھر آپ اینگر سٹیج پہ آ جاتے ہیں, آپ کو اس پہ شدید قسم کا غصہ ہوتا ہے. اور یہ وہ سٹیج ہے کہ جس میں بہت سے لڑکے پھر کیا کرتے ہیں کہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں. میں چونکہ ایف آئی اے کو پڑھاتا ہوں, ایف آئی اے میں ایک سائبر ونگ ہے جی, اور مجھے ایک ڈی ڈی ایف آئی اے سائبر ونگ بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس جو لاکھوں کمپلینٹس آتی ہیں, ان لاکھوں کمپلینٹس میں 80% کمپلینٹس ایسی ہیں کہ جو سائبر اسٹاکنگ کے حوالے سے ہیں, سائبر بلنگ کے حوالے سے ہیں, یا جس میں ایک لڑکا لڑکی کو بلیک میل کر رہا ہے کہ بھائی اگر تم نے میرے ساتھ ریلیشن شپ کو کیری نہ کیا. بیسیکلی وہ ریلیشن شپ نہیں ہوتا, وہ اس کی ایک لسٹ ہوتی ہے کہ اس لسٹ کو وہ کنٹینیو کرنے کے لیے لڑکی کو بلیک میل کرتا ہے کہ میں تمہاری نیوڈ پکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دوں گا, میں شیئر کر دوں گا. اور ایسے واقعات آئے روز رپورٹ ہوتے ہیں کہ جس میں بہت سی لڑکیاں شادی کرنا چاہتی ہیں, لیکن وہ اس وجہ سے ان کے جو نسبت ہے, جو انگیجمنٹس ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں کہ جو ایکس ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ پکچرز شیئر کر دیتا ہے, وہ بلیک میل کرتا ہے. پھر بہت سے لڑکے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں, ڈپینڈ کرتا ہے کہ لڑکی کا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے. بہت سے لڑکے اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ لڑکی کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ تمہارا ریلیشن تھا, اب تم فلاں فلاں کے ساتھ بھی اس تعلق کو مینٹین کرو. تو یہ جو اینگر ہے, اینگر میں آ کے پھر آپ وینڈکٹیولی اپنے پارٹنر کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. آپ اپنے ایکس کو انتقام کا نشانہ بناتے ہیں, آپ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سے لڑکے کیا کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ اب وہ مجھے چھوڑ کے جا چکی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے اس بندی کے اوپر انویسٹمنٹ کی تھی تو کسی نہ کسی طرح اب اس انویسٹمنٹ کی کمپنسیشن ہونی چاہیے. تو یہ جو بلیک میلنگ ہے, غصہ, انتقامی کارروائیاں, یہ اینگر کی سٹیج میں ہوتی ہیں. اچھا, جو اس کی نیکسٹ سٹیج ہے اٹس اباؤٹ بارگیننگ. اچھا, جو بارگیننگ ہے, بارگیننگ کی سٹیج اس طرح ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا, ٹھیک ہے. ایسا کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی دوست کو انوالو کرتے ہیں, اور آپ کسی بڑے کو, کسی دوست کو, اپنی جو میوچل فرینڈس ہیں ان کو انوالو کر کے آپ کہتے ہیں کہ بھائی کسی طریقے سے ریلیشن جو ہے وہ ریسٹور ہو جائے. اور اس سٹیج پہ نا ایک بڑی امپورٹنٹ میں بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ اس سٹیج میں چانسز ہیں کہ آپ بریک اپ کے بجائے آپ اسٹیبلٹی کی طرف آ جائیں, آپ پیچ اپ کی طرف آ جائیں. کیونکہ بریک اپ میں کیا ہوا کہ وجہ یہ بنی کہ ایک تو کچھ آپ کی فیملی کمپلشنس تھیں, ایک وجہ یہ بھی تھی کہ آپ ایک دوسرے کو کنٹرول کر رہے تھے, ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن جب بارگیننگ ہوئی تو بارگیننگ میں دونوں نے اپنی اپنی باؤنڈریز کو ڈیفائن کیا کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں, میں یہ نہیں کر سکتی, میں یہ کر سکتا ہوں, میری اتنی حیثیت ہے, میری اتنی مالی حیثیت ہے, میری فیملی بیک گراؤنڈ یہ ہے, ہاں اگر ہم نے شادی کرنی ہے تو میرا ایکچوئل یہ ہے, میرا جو ایکچوئل سیلف ہے, جو میرا ریئل سیلف ہے وہ یہ ہے. کیونکہ پہلے تو آپ وہ سیلف پریزنٹ کر رہے تھے جو اس کو پسند تھا, لیکن اب آپ کا ریئل سیلف سامنے آ گیا. تو آپ نے اس بندی یا بندے کو اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کی, تو اب دونوں میوچلی اگر اپنی اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے اس ریلیشن شپ کو کیری کرتے ہیں
تو یہ پھر اسٹیبلٹی کی اسٹیج آ جاتی ہے کہ جس میں آپ ایک دوسرے کی ویلیوز کو, ایک دوسرے کی کمپلشنس, مجبوریوں کو, ریئل سیلف کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. اور پھر یہ ریلیشن اگر آپ شادی کرتے ہیں تو پھر یہ ریلیشن اگر ہم اس کی نیکسٹ اسٹیج کو ڈسکس کریں تو اٹس اباؤٹ کمٹمنٹ اسٹیج کے, جس میں آپ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا اسٹارٹ کرتے ہیں, جس کو میں حقیقی محبت کا آغاز کہتا ہوں. اور پھر اس کا جو پینیکل لیول ہے اس اسٹیج کا وہ ہے جی ہارمنی اسٹیج, کہ جس میں اب آپ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ہوموجینک وے سے ریلیشن شپ کو کیری کرتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے ہیں, آپ ایک دوسرے کو اس کی کمیوں, اس کی کوتاہیوں کے ساتھ, میرٹس ڈی میرٹس کے ساتھ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں, آپ دوسرے کی فیلنگس کا, دوسرے کے احساسات کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری وجہ سے میرا پارٹنر ہرٹ نہ ہو. تو یہ پینیکل لیول آف ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ جس میں آپ ہارمنی اسٹیج پر چلے جاتے ہیں. بٹ اگر ہم بات کریں کہ جی بارگیننگ کامیاب نہیں ہوئی, بالکل جیسے جب ہم مارکیٹ میں کوئی کموڈیٹی پرچیز کرتے ہیں تو ہم بارگیننگ کرتے ہیں تو دو ہی آپشنس ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ وہ جو دکاندار ہے وہ مان جائے گا, اور دوسری آپشن یہ ہے کہ وہ نہیں مانے گا. تو لیٹس سپوز کہ وہ بندہ یا بندی بارگیننگ میں نہیں مانی, اس نے کہا ہے کہ بھائی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, میں تمہاری اصلیت جان چکی ہوں, تم ایک کنگلے انسان ہو, نوکری تمہارے پاس نہیں ہے. اور یہاں وہ لڑکا یہ کہتا ہے کہ تم, اب میں کوئی ایسا ورڈ نہیں میں یوز کرنا چاہ رہا, یو آر اے ولی گرل, کہ تم اتنی چلاک ہوشیار مکار ہو کہ تمہارا میرے ساتھ تو تعلق ہے لیکن تھوڑے سے گیپ میں تم نے اور بھی کئی لڑکوں سے تعلق بنایا ہوا ہے, تو میں تمہاری اصلیت پہچان گیا ہوں. چونکہ میرے پاس ایک کیس آیا فریال, آپ چونکہ وابڈا ٹاؤن میں رہتی ہیں تو یہ وابڈا ٹاؤن کا کیس. اوکے سر, صحیح. اچھا, اس میں یہ آیا کہ لڑکی لڑکے کی محبت میں اس طرح گرفتار تھی کہ اس نے لڑکے کو یہ بھی آپشن دی کہ بھئی ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں, ہم گھر سے بھاگ جاتے ہیں. لیکن آبویسلی کہیں نہ کہیں وہ لڑکا میرے سے کنیکٹ ہوا, میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی, اس کو بتایا سمجھایا, اور سین یہ ہوا کہ لڑکے نے کہا کہ بھئی آپ اپنی فیملی میں بات کریں, میں اپنی فیملی کو بھیجتا ہوں اور شادی کرتے ہیں بڑی ہی عزت دار طریقے سے. تو لڑکی نے کہا کہ جی نہیں, اس طرح تو پاسبل نہیں ہے, بلا بلا. تو اینی ویز لڑکا نہیں مانا. تو پتہ یہ چلا کہ جب وہ اس لڑکے کو شادی کے لیے پرسویٹ کر رہی تھی, منا رہی تھی, تو اس دوران بھی اس کی 4-5 لڑکوں کے ساتھ بات چیت چل رہی تھی. اور وہ بات چیت اس قسم کی تھی کہ ہم اس کو مطلب مورل سرکل کے اندر نہیں گیج کر سکتے نا, اٹ واز بلو دا بیلٹ. تو آئی مین وہ جو بارگیننگ والی اسٹیج ہے وہ پھر آئی مین ختم ہو گئی نا, آپ نے اب بارگیننگ نہیں کی. اب نیکسٹ اسٹیج آ جاتا ہے کہ آپ ڈپریشن میں چلے گئے, کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ تنہا ہیں, آپ اکیلے ہیں. اچھا, اس اسٹیج کی نا میں آپ کو کچھ سائنس بتا دیتا ہوں. اس اسٹیج پہ یہ ہے کہ آپ دیوداس بن گئے, آپ پارو بن گئی, آپ نے رونے دھونے والے گانے سننے شروع کر دیے ہیں, آپ نے ایسی آئی مین میوزک سننا شروع کر دی ہے, ایسی موویز دیکھنا شروع کر دی ہیں کہ جس میں آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں, آپ کے جو ایموشنس ہیں, ان کی ترجمانی ہو رہی ہے. اور آپ کو ہر گانا ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ میرے لیے ہی گایا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ایموشنس اس کے ساتھ ریزونیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ دیوداس پارو بن گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس کی پکچرز کو, آپ اس کے ویڈیوز کو, وہ جو گزارے ہوئے لمحات ہیں, میموریز ہیں, آپ اس کو یاد کر کر کے رو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا کوئی بھی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا پڑھائی چھوڑ دی ہے. میں نے بہت سے ایسے انٹیلیجنٹ لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جو کسی لڑکی کے پیچھے انہوں نے اپنا فیوچر برباد کر دیا, اور اس پہ کافی میمز بھی بنی ہوئی ہیں کہ ایک لڑکی کیا کرتی ہے کہ بھائی شادی کر کے تو اپنی زندگی سنوار لیتی ہے, اور لڑکا بیچارہ اس کے بچوں کا ماموں بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے ایسے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنا فیوچر برباد کر لیتے ہیں. جو کہ دیکھیں, جو ہماری سوسائٹی ہے نا, پیٹریارکل سوسائٹی, اس میں مردوں کی حاکمیت ہے, مین ڈومیننٹ سوسائٹی ہے. اور اس میں ہوتا یہی ہے کہ لڑکیاں چاہے جتنی ہی کیوں نہ پڑھ لکھ جائیں, جب ہم بات کرتے ہیں مڈل کلاس فیملیز کی, تو مڈل کلاس فیملیز میں پھر بھی مردوں کی ہی بات چلتی ہے. اور جب ہم لڑکیوں کی بات کرتے ہیں تو ان کی کہیں نہ کہیں شادی وہ پیرنٹس کروا دیتے ہیں. لیکن لڑکوں کی شادی کے لیے جو مین کرائٹیریا ہے کہ لڑکا کماتا کتنا ہے, اور کمائیں گے آپ اسی وقت کہ جب آپ
کی کوئی ورتھ ہوگی جب آپ اتنے اہل ہوں گے. اور اگر آپ نے پڑھائی نہیں کی, اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ کاروبار نہیں کر رہے, تو آپ نے وقت ضائع کیا. اور میں نے ایسے بہت سے لڑکوں کو دیکھا ہے جو ڈرگس ایڈکشن میں چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ لڑکی ذات سے انتقام لینے کے لیے پھر وہ اور کئی لڑکیوں کو فلرٹ کرتے ہوئے وہ کیا کرتے ہیں, اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں, اور وہ سوسائٹی سے انتقام لینے کے لیے. اور اگر ایک لڑکی ہرٹ ہوئی ہے, اگر ایک لڑکی کو سیکچولی ایکسپلائٹ کیا گیا ہے, جو آپ بات کر رہی تھی ریپ ایکوینٹنس کی, اگر اس کو اس قسم کا ایکسپیرینس ہوا ہے کہ ایک لڑکے نے اس کو شادی کا جھانسا دے کے, اس سے وعدہ وعید کر کے کہ میں تم سے شادی کروں گا, اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہماری بانڈ کو, ہمارے تعلق کو مضبوط کرے گا, اور اس کے بعد وہ شادی نہیں کرتا, تو وہ لڑکی مرد سے انتقام لینے کے لیے وہ جب شادی کرتی ہے تو وہ مرد کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم نہیں کر پاتی, وہ مرد پہ اعتبار نہیں کرتی. اگر وہ کل بیٹوں کی ماں بنتی ہے تو وہ اپنے بیٹوں سے بھی کہیں نہ کہیں انکانشیسلی نفرت کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ شی ہیڈ اے ٹراما ود اے میل پارٹنر. تو یہ جو ڈپریشن کی فیز ہے, اس میں یہ رونا دھونا اور یہ ساری چیزیں